نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، عید الاضحیٰ گزر گئی، 2 دن پہلے عید تھی۔ سب نے بڑی خوشیوں سے عید منائی، بڑی عید، بقرہ عید، عید الاضحیٰ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دن ہے۔ اس دن مسلمان سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کو پوری کرنی ہوتی ہے، جو کہ صاحب حیثیت ہو۔ سب نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سب نے اچھے سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی یہ کوشش قبول فرمائے۔ قربانی تو ہو گئی، عید بھی گزر گئی، سب لوگ اپنی اپنی روٹین میں واپس جا چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، اور سب مطمئن ہیں کہ ہماری قربانی ہو گئی۔ لیکن کسی نے یہ بھی سوچا کہ ہماری قربانی اللہ نے قبول کر لی؟ کیا اللہ کو ہمارا یہ عمل قبول اچھا لگا؟ کیا جیسی ایکسپیکٹیشن ہیں اللہ تعالیٰ کو، کیا اس کے مطابق ہم اس پہ پورا اتریں؟ ہم نے صحیح طرح سے قربانی کے فرائض سر انجام دیے ہیں جیسے کہ دینے چاہیے؟ ہم بہت زور لگاتے ہیں، اچھے سے اچھا جانور تلاش کرتے ہیں، خوبصورت جانور تلاش کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود سستا جانور تلاش کرتے رہتے ہیں، 10 دن 15 دن، کہ کوئی ایسا جانور مل جائے جو بہت کم پرائز میں ملے، مطلب قربانی ہو جائے، بے شک نام کی ہو، فارمیلٹی ہو، لیکن قربانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی بھی قبول کرے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، لیکن جن کے پاس فرصت نہیں ہے، جن کے پاس وسائل کم ہیں، چلو وہ تو کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جن کے بعد بہت سارے وسائل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت رزق دیا ان کو، اس کے باوجود بھی وہ کہ اس معاملے میں بہت کنجوسی کرتے، لیکن کرنی نہیں چاہیے۔ جانور اچھے سے اچھا تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو پھر آج کیا بنتا؟ کیا ہمارے بچے بھی ذبح ہو رہے ہوتے؟ تو کیا یہ قربانی ہم دے سکتے تھے؟ اللہ نے امت محمدی پہ اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ان کو جانور ذبح کرنے کا کہا ہے، بچے نہیں۔ تو اگر ہم جانور ذبح کریں تو پھر تو ایسا جانور ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا کہ جو آپ کی سب سے آپ کو زیادہ عزیز چیز ہے نا، وہ قربان کرو۔ تو آج مسلمانوں کو اگر یہ کہا جائے تو پھر کیا وہ اپنی عزیز چیز قربان کریں گے؟ عزیز نہ کریں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے آپ کو بہت پیسہ دیا ہے، تو آپ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کریں، اچھے سے اچھا جانور تلاش کر کے دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ قربانی کا جانور اچھا، ہیلدی، پیارا ہونا چاہیے، جو آپ کو بہت پیارا لگے، جس کے ساتھ آپ کی بہت پیار اور مانوسیت ہو جائے۔ کچھ لوگ اینڈ ٹائم پہ لیتے ہیں کہ سنبھالنا نہ پڑے، یہ کون ایسے ان کو سنبھالے گا، ان کی کون ایسے پیشاب پوٹی وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ کون، بڑا مشکل ہو جائے گا، چھوڑو یار، عید کے دن سے پہلے چاند رات کو لے آئیں گے، 1 دن پہلے لے آئیں گے۔ تو یہ ایسا نہیں، عزیز چیز دینی ہے نا، تو آپ ایسا جانور لائیں اور کچھ دن پہلے لے کے آئیں، اس سے پیار کریں، اس کو چارہ کھلائیں، اس کو پانی پلائیں، اس کے ناز نخرے اٹھائیں، تاکہ آپ کو ان سے محبت ہو جائے۔ جب آپ ان کی اتنی کیئر کریں گے، اس کے بعد اپنی کیئر کرنے والی اتنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ پہ قربان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوگی۔ اور جب آپ جانور ذبح
مطلب قربان ہو رہا ہوگا آپ کا جانور، تو آپ کے دل کو تکلیف پہنچنی چاہیے کہ ہائے میرا جانور مجھ سے جدا ہو رہا ہے. تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی لگے گی. ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ کا جانور قربان ہو رہا ہو تو آپ پہلی تو بات افضل یہ ہے کہ آپ خود اس کو ذبح کریں. اگر آپ خود ذبح نہیں کر سکتے تو پھر جسے ذبح کروائیں وہ مطلب کہ دیندار ہونا چاہیے، مطلب اس کو صحیح طریقے سے ذبح کرے. یہ نہ ہو کہ دعا پڑھنے میں یا غلطی کوتاہی بس چھری چلا دے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بندہ دیکھ کے اس سے ذبح کروائیں، اور ذبح کرواتے وقت آپ بالکل اس کے اوپر کھڑے ہوں، اس کے پاس کھڑے ہوں. اور میرے مطابق تو یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے اس وقت دعا کرنی چاہیے جب آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہو کہ یا اللہ میں تیری راہ پہ یہ جانور قربان کر رہا ہوں. میں نے کوشش تو کی ہے کہ اچھے سے اچھا ہو جائے، لیکن جو بھی ہوا یا اللہ اس کو قبول فرمانا، میری قربانی کو قبول فرمانا. ایسے اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری یہ قربانی قبول فرمائے. اس کے بعد جانور ذبح ہو گیا، گوشت بن کے گھر آ گیا. اس میں ایک اور بڑی غلطی یہ کرتے ہیں اکثر لوگ. میں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں پہ ہم قربانی کے دوران غلطیاں کرتے ہیں. اور اس میں بہت بڑی ایک کامن غلطی یہ بھی ہو رہی ہے موسٹلی کہ جب آپ کا بکرا ذبح ہو کے اس کا گوشت بننا شروع ہو گیا تو گھر والے جو ہے نا وہ سب کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور سب بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بکرے کا گوشت کھائیں گے، مطلب اپنے جانور کا گوشت کھائیں گے، بھوک لگ رہی ہے. تو پھر جو ہے نا گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ایک اچھا سا ٹکڑا اس میں سے نکال دیں جلدی جلدی، ہم جو ہے نا پکانا شروع کریں تاکہ جلدی سے جلدی پک سکے. تو سب سے پہلے ہم نے پکا کے کھانا ہے، اور پھر اپنے ریلیٹیوز کو فون کر کے یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کھا لیا یا ابھی پک رہا ہے آپ کا. ہم نے تو بھائی کھا بھی لیا ہے، ہم تو کھا کے فری بیٹھے ہیں. اور اس مطلب یہ وہی چیز میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جو صاف ستھرا ٹکڑا ایک اچھا سا پیس نکال دیں، جو بنا کے دے دیں، ہم اس کو پکانا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے جو افضل چیز ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جانور آپ کا ذبح ہو جائے، اس کے بعد سارا مکمل گوشت جب بن جائے پھر اس کو مکس کیا جائے، سارا کچھ اس میں ڈالا جائے جو کچھ آپ ڈالنا چاہتے ہیں، مکس کر کے پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں بالکل برابر. اس میں سے ایک حصہ آپ کا، ایک مطلب کہ رشتہ داروں کا، اور تیسرا حصہ غربا کا، غریبوں کا جن کا اصل حق ہے. اپنے حصے میں سے تھوڑا سا مطلب آپ رکھیں، زیادہ رکھیں، جتنا بھی رکھیں رکھ کے باقی بھی آپ غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. باقی حصے جو ہے نا وہ جن کے ہیں ان تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، تو تقسیم مطلب برابر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب یہ پھیپھڑے وغیرہ یا یہ کلیجی یا مطلب کچھ بھی ایوری تھنگ جو آپ کو نہیں پسند اس میں سے آپ کہیں کہ وہ باقی گوشت میں ڈال دیں، ہمارے میں نہ ڈالیں. نہیں، اگر آپ وہ چیز پسند نہیں کر رہے تو دوسرے بھی شاید ان کے لیے پھر آپ مطلب کیوں سلیکٹ کر رہے ہیں. اس لیے سارا کچھ جو بھی ڈالنا ہے ڈالیں، جو اپنے میں مطلب سب کے برابر ساری چیزیں ڈال کے اس کو مکس کر کے اپنے حصے سے مطلب سب کے حصے علیحدہ علیحدہ کریں. اس کے بعد تقسیم کا عمل شروع ہو جائے. اور موسٹلی سب لوگ جو ہے نا مطلب کافی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. ایک بڑی غلطی یہ بھی کرتے ہیں. ایک اور جو غلطی میں مطلب ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ یہ کہ مطلب کچھ رشتہ داروں کے گھر دیا. اس کے علاوہ موسٹلی بکرے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ چھوٹا جانور اس کا زیادہ گوشت نہیں ہوتا. تو خود مطلب کہ کچھ جو ہے نا ریلیٹیوز میں دیا، کچھ محلے والوں میں تقسیم کر کے باقی مطلب جو گھر رکھنا تھا رکھ لیا. کچھ لوگ زیادہ گھر رکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں بھی رکھتے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رشتہ داروں اور محلے والوں کو دے کے چھٹی، چلو جی فرض ادا ہو گیا، ہم ریلیکس ہو گئے. بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو غربا کا حصہ ہے وہ محلے والوں میں بھی دیں، بے شک دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے علاوہ
آپ کا کوئی بڑا جانور ہے یا چھوٹا ہے، جتنا ہو سکے ان غریبوں تک پہنچائیں جو انتہائی اس کے حقدار ہیں. اور وہ اتنے انتہائی غریب، بالکل نادار، لاچار، بے سہارا لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں بہت سارے، جو آپ کے گوشت کے منتظر رہتے ہیں سارا دن کہ کہیں سے گوشت آ جائے تو ہم پکانا شروع کریں. آپ تو جلدی جلدی صبح ہی 9-10 بجے گوشت نکال کے پکانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ غریب جن تک آپ پہنچ نہیں پاتے وہ سارا دن انتظار کرتے رہتے ہیں، گوشت کو ترستے رہتے ہیں، ان تک تو گوشت پہنچتا ہی نہیں ہے آپ کا. اس لیے آپ کا گوشت ان تک پہنچنا چاہیے. کیسے پہنچے گا؟ کیونکہ جو انتہائی غریب ہوتے ہیں نا، وہ بالکل آپ کے آس پاس نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ تو مطلب امیر ہو، آپ بڑی کالونی میں، بڑی رہائش میں، مہنگی جگہ پر رہ رہے ہو. جو انتہائی غریب ہیں، جن کا ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا ان کو، وہ تو ایسی جگہ پہ نہیں رہ سکتے نا. وہ تو ظاہر ہے آپ کی وادی سے بہت دور ہوں گے، وہ تو بستیوں میں ہوں گے، وہ تو شہر سے باہر بھی ہو سکتے ہیں، آپ سے دور بھی ہو سکتے ہیں 5-10 کلومیٹر. تو وہ ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے. تو ان تک پہنچیں، ان کو تلاش کریں، تلاش کر کے ان کو گوشت دیں. کیونکہ وہ جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں پہ آپ جیسے لوگ نہیں ہوں گے، وہاں پہ بڑے بڑے لوگ قربانیاں کرنے والے نہیں ہوں گے، وہاں پہ بھی ان جیسے ہی بیٹھے ہوں گے. تو کوئی وہاں پہ کرنے والا نہیں ہوتا، اور جو دور والے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں وہ ان تک پہنچتے نہیں ہیں. تو اس لیے جو ہے نا، وہ ان کے گھر گوشت، ان کے گھر تو شاید فریج بھی نہیں ہوگی، تو وہ تو سٹور بھی نہیں کریں گے، وہ تو ایک دن ہی کھا سکیں گے. اور بکرے کا گوشت اتنا مہنگا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی شاید اس لیے بنائی ہے کہ ان تک بکرے کا گوشت پہنچ جائے، وہ بھی کھا سکیں، وہ بھی اللہ کی اس نعمت سے مستفید ہو سکیں، وہ بھی یہ لذت اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے بنائی، کیونکہ عام روٹین میں تو وہ بکرے کا گوشت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. پورے سال میں صرف اسی دن ایک دن انہوں نے بکرے کا گوشت کھانا ہوتا ہے. پورا سال وہ کیسے سوچیں گے بکرے کے گوشت میں؟ آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے، آسمان کو چھو رہی ہے مہنگائی. گھی کتنے، مطلب 550-600 روپے کلو گھی ہے، کتنی مہنگی چینی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، وہ جو غریب ہیں وہ 1 پاؤ گھی لے کے جاتے ہیں. 1 پاؤ گھی خریدنے والا شخص اس 1 پاؤ گھی سے میرا خیال 1 دن نکالتا ہوگا یا 2 دن نکالتا ہوگا، بہت تھوڑا تھوڑا یوز کر کے. ہمارے گھروں میں تو 5 کلو 10 کلو 20 کلو گھی آتا ہے نا، وہ بھی 1 مہینے کے لیے اس میں ختم ہو جاتا ہے. تو ان کے گھر 1 پاؤ گھی جاتا ہے، وہ اس 1 پاؤ سے اپنے 2 دن یا 1 دن نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا خیال بکری کا گوشت کھا سکیں گے؟ ان کے پاس تو میڈیسن لینے کے پیسے نہیں ہیں. ہم تو ڈاکٹر بڑے بڑے اپائنٹمنٹ جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں، بک کروا لیتے ہیں، ان سے جا کے چیک اپ کروا لیتے ہیں، 2-3 ہزار کی میڈیسن لے لیتے ہیں. تو ان کے پاس تو میڈیسن لینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ ڈاکٹر کی فیس کہاں سے بھریں گے؟ آج کل تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی بزنس مین ہے، خیر وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن سب کو ان کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو اپنی دنیا میں مگن ہیں. ہمیں پتہ ہے صبح جانا ہے، شام کو آنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے گھر چلانا ہے. بس کبھی ان کی طرف بھی دیکھیں جن کے پاس میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں، زیادہ گھی لینے کے پیسے نہیں ہیں، بڑی بڑی آسائشیں تو بہت دور کی بات، ان کی 2 وقت کی روٹی نہیں پوری ہوتی. ان تک آپ کا گوشت پہنچنا چاہیے تھا، جو کہ شاید ہی کسی نے پہنچایا ہوگا. جنہوں نے پہنچایا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، اجر عظیم دے. جنہوں نے نہیں پہنچایا ان کو سوچنا چاہیے کہ نیکسٹ وہ اس چیز کا خیال کرتے ہوئے ان غریبوں تک پہنچے، ان کو تلاش کریں. آپ اپنے بکرے میں سے 5 کلو 10 کلو یا بڑا جانور ہے تو زیادہ گوشت بچا کے ان کو پیکٹوں میں پیک کریں، 1 کلو 2 کلو. پھر آپ اس کو کسی گاڑی یا بائک پہ رکھ کے ایسی بستیوں میں جائیں، ایسے علاقے میں جائیں جہاں پہ اس کے صحیح حقدار ہیں. اتنی گرمی ہے کوئی گھر سے نکلتا نہیں ہے، کہتا ہے بس ادھر ہی محلے میں دے کے جان چھڑاؤ اور بیٹھ جاؤ گھر اور کہو شکر اللہ کا قربانی کا فرض ادا ہو گیا. نہیں، آپ اس کو بائک میں گاڑی میں رکھ کے نکلیں، ان کی آبادیوں تک جائیں، ان تک پہنچا کے آئیں. وہ بہت خوش ہوں گے، آپ کو دعائیں دیں گے. جب آپ ان کو دیں گے ان کے چہرے پر خوشی
کے تاثرات دیکھ سکیں گے۔ عید والے دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے شاپر اٹھا کے گھروں کے باہر اتنی گرمی میں دوڑ رہے تھے کہ ہمیں گوشت دے دو، ہمیں گوشت دے دو۔ وہ بیچارے اتنے سارے ہوتے ہیں 10-15 کہ کوئی بھی ان کو گوشت نہیں دینا چاہتا۔ وہ اس لیے کہ ایک کو دیں تو دوسرے کو دیں تو تیسرے کو دیں، تو وہاں سے اتنا مطلب ایک بکرا ہوتا ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا ان سے، اس لیے جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں دیتا ان کو، بیچارے خالی شاپر لے کر دوڑے پھر رہے۔ 10 گھروں میں جاتے ہیں تو میرا خیال 10-15 گھروں میں جانے کے بعد ان کے پاس 1 کلو ہوتا ہوگا پورا، وہ بھی ایسا ڈال کے دیتے ہیں کہ چربی وغیرہ مطلب اچھی کوالٹی کا بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ان کو مطلب ان کے شاپر نہیں بھرتے گوشت سے نا، تو بڑے بھی چھوٹے بھی بچے بھی سب شاپر اٹھا کے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی گوشت دے دیں۔ جو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ دے، اس کا اجر دے، جو نہیں دیتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دینے کی توفیق دے، لیکن اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، غریبوں تک آپ کا گوشت لازمی پہنچنا چاہیے۔ اسپیشل جا کے دے کے آئیں اور ان سے دعائیں لیں، اور اس کے بعد سارے مطلب کہ اگر آپ کا گوشت صحیح طرح سے ان تک پہنچ گیا ہے تو پھر جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے، اور اس طرح جو ہے نا ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس میں بکرا یا کوئی بھی جانور ہے وہ اچھے سے اچھا لینا چاہیے، چاہے جتنا بھی مہنگا آ جائے، کیونکہ آپ اللہ کی راہ پہ خرچ کر رہے ہو تو اس لیے اچھے سے اچھا جانور تلاش کر کے لیں اور اس کی دیکھ بھال کریں، اس کے ساتھ پیار بڑھائیں، اس کی خدمت کریں، عید والے دن اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کو قربان کروائیں، اللہ کے حضور دعا کریں، اس کے بعد گوشت کے حصے کریں تقسیم کرنے سے پہلے، اور پھر اس حصے میں سے آپ ناب لے کر پکائیں، اور اس کے بعد اس کی تقسیم کریں، اور تقسیم ایسے کریں کہ تمام غربا تک، محلے والے رہ جائیں، امیر رہ جائیں، کوئی بات نہیں، ان کو تو اور بھی بہت سارے لوگ دے دیں گے، لیکن یہ جو دور بیٹھے ہیں نا غریب، ان تک پہنچائیں، جن کے شاید بچے بھی آپ تک نہیں لینے آئیں گے ان تک پہنچائیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ نیکسٹ آنے والی قربانی جو ہوگی اس پر ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ سے بھی ان میں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور جنہوں نے صحیح طرح سے قربانی کی، اس کے صحیح طرح سے فرائض پورے کیے، ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے، جنہوں نے نہیں کیے ان کو نیکسٹ پورے کرنے کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ صرف پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے کا مقصد جنہوں نے مطلب یہ غلطیاں کی ہیں ان کے لیے تھا، اور اگر کسی کو بھی کوئی بات بری لگے تو اس کے لیے معذرت، سوری۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔